السلام علیکم ویورز، میں ہوں آپ کی ہوسٹ نبیلہ اشفاق فرام دی چینل انگلش ہب۔ آج میں ایک نئے لیکچر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ آج کا ہمارا ٹاپک پروز سیکشن سے ہے، چیپٹر نمبر 2 یوزنگ دا سائنٹیفک میتھڈ، ریٹن بائی ڈیرل برنارڈ اینڈ لان ایڈورڈ۔ First of all, we studied about the writers. Darrell Bernard, Chairman Department of Science Education, School of Education, New York in New York. یعنی نیو یارک میں جو سائنس ایجوکیشن کا ڈپارٹمنٹ تھا اس کے چیئرمین تھے۔ لان ایڈورڈ بھی ڈینبری میں سائنس ڈپارٹمنٹ کے چیئرمین تھے۔ چیپٹر کو ان ڈیٹیل پڑھنے سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ سائنسی طریقہ کار کیا ہے۔ واٹ از سائنٹیفک میتھڈ؟ سائنسی طریقہ کار کیا ہے؟ بیسیکلی یہ ایک ایسا وے ہے، یعنی میتھڈ مین ہوتا ہے طریقہ کار، وے ایسا وے ہے جس سے گزر کر ہم کسی نتیجے پر پہنچتے ہیں اور پھر اس نتیجے کو ہم ایک ٹھوس حالت میں لے کر آتے ہیں۔ اس میں دیکھیں آپ کو مختلف سٹیپس بتائے ہوئے ہیں۔ آسک اے کوسچن، ہائپوتھیسز، کنڈکٹ این ایکسپیریمنٹ، اینالائز دا ریزلٹ، میک اے کنکلوژن۔ یعنی سب سے پہلے جو ہے سائنسدانوں کے ذہن میں، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو ڈسکوریز کرتے ہیں ان کے ذہن میں سب سے پہلے ایک آبزرویشن ہوتی ہے۔ کرنٹ سچویشن پر ایک وہ آبزرویشن کرتے ہیں اور پھر آبزرویشن کرنے کے بعد ان کے ذہنوں میں کوسچنز آتے ہیں۔ کوسچنز کے بعد انہی کوسچنز کو وہ ہائپوتھیسز یعنی مفروضے قائم کر کے ان پر تجربات کیے جاتے ہیں اور انہیں نتائج پر پہنچتے ہیں۔ پھر نتائج پر پہنچنے کے بعد انہی نتائج کو وہ دوبارہ سے اینالائز کرتے ہیں اور فائنل کسی نتیجے پر پہنچتے ہیں۔ جب وہ کسی نتیجے پر پہنچ جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد اس کو ایک ٹھوس حالت میں لے کر آتے ہیں۔ سائنسی طریقہ کار کو سمجھنے کے بعد ہمارا نیکسٹ پوائنٹ آتا ہے پرابلمس فیسڈ بائی دا پیپل ان دا پاسٹ، یعنی ماضی میں لوگوں کو کن مسائل کا سامنا تھا۔ ماضی میں لوگوں کو فوڈ پرابلم، ٹرانسپورٹ پرابلم، کنسٹرکشن پرابلم، میجر جو پرابلمس تھے وہ زیادہ تر یہی تھے۔ یعنی لوگوں کو خوراک جو تھی وہ صرف انہی سیزنز میں مہیا ہوتی تھی جن سیزنز میں وہ خوراک کو اگا سکتے تھے۔ اس کے علاوہ وہ خوراک کو سیو کرنے کے لیے، یعنی مزید وقت کو استعمال کرتے ہوئے، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ خوراک کا استعمال کرتے ہوئے وہ ان خوراک کو سیو کر لیتے تھے۔ کچھ خوراک کو خشک کر کے انہیں سیو کر دیا جاتا تھا اور کچھ چیزوں کا جو ہے وہ مکسچر بنا دیا جاتا تھا تاکہ وہ خوراک کو دیر پا استعمال کر سکیں، لیکن انہیں سالہ سال فریش خوراک نہیں اویل ہوتی تھی۔ اسی طرح سے پھر ہمارا ٹرانسپورٹ کا سسٹم جو تھا وہ بھی، یعنی پاسٹ میں جو لوگوں کو ٹرانسپورٹ کا ایک مسئلہ تھا وہ بہت حد تک درپیش تھا۔ لوگ میلوں سفر دور جو تھا وہ پیدل طے کر لیتے تھے۔ ساتھ ہی اب اس کے بعد ہمارا کنسٹرکشن پرابلم بھی جو ہے وہ لوگوں کے لیے بہت حد تک تھا، کیونکہ ماضی میں لوگوں کے گھر کچے ہوتے تھے اور نالیاں وغیرہ جو آب نکاسی کا نظام تھا وہ بھی غیر پختہ تھا، لیکن اب جو ہے وہ سائنس نے ان تمام مسائل کو حل کر لیا ہے۔ سائنس نے ہمارے ان مسائل کو حل کرنے کے ساتھ ساتھ زندگی کے ہر شعبے میں انقلاب برپا کیا۔ سائنس نے صحت کے میدان میں بھی کرشمے دکھائے، بیماریوں کی روک تھام میں بھی ہماری مدد کی، اور یہ تمام دیکھیں کہ بلڈنگ آف ہاؤسز، کمیونیکیشن، ٹرانسپورٹیشن، پیپلز ایٹیٹیوڈ، یعنی بہت حد تک زندگی کے تمام تر شعبے میں سائنس نے بہت حد تک ترقی کی۔ سائنس نے جن شعبوں میں انقلاب برپا کیا ہے ان میں سے چند ایک آپ کے سامنے یہ سلائیڈ میں موجود ہیں۔ بیٹر کنٹرول آف ڈیزیز، بیٹر سینیٹری کنڈیشن، مور فوڈز اینڈ بیٹر فوڈ، بیٹر ایٹیٹیوڈ۔ یعنی ماضی میں یہ تمام اس سے ریلیٹڈ، ان شعبوں سے ریلیٹڈ جن لوگوں کو جو مسائل سامنے تھے اس میں اب سائنس نے جو ترقی کی ہے وہ آپ کو ان ڈیٹیل نیکسٹ سلائیڈ میں بتایا جا رہا ہے۔ فرسٹ پوائنٹ ہے ہمارا بیٹر کنٹرول آف ڈیزیز۔
یعنی سائنس نے صحت کے میدان میں جو کرشمے دکھائے ہیں ان میں سب سے پہلی جو چیز ہے وہ ہے بیماریوں کی روک تھام. یعنی بیماریوں کی روک تھام میں سائنس نے ہماری بہت حد تک مدد کی. ماضی میں بچے پیدا ہوتے ہی کئی موذی بیماریوں کا شکار ہو جاتے تھے اور 1 سال کی عمر تک پہنچنے سے پہلے ہی وہ موت کی آغوش میں چلے جاتے اور کئی چھوٹی امراض آئے دن پھوٹ پڑتے تھے اور ہزاروں انسان جو تھے وہ مر جاتے تھے. رائٹرز کہتے ہیں کہ 4 میں سے 3 بچے ایسے ہوتے تھے جو کہ اپنی پہلی سالگرہ منانے سے پہلے ہی وفات پا جاتے تھے. یعنی 100 میں سے 25% بچے ایسے ہوتے تھے جو سروائیو کر جاتے اور باقی جو ہیں وہ موت کی آغوش میں چلے جاتے. جو ڈائنامک ڈیزیز تھیں وہ تھیں سمال پاکس، یلو فیور، ملیریا، ٹائفس، کالرا، میسلز، ڈیپتھیریا. یہ تمام بیماریاں ایسی تھیں جن کا ماضی میں کوئی علاج نہیں ہوتا تھا اور اگر یہ بیماریاں لوگوں کو لاحق ہو جاتی تو وہ مر جاتے تھے. یعنی ان کے پاس خود کو سروائیو کرنے کے لیے کسی قسم کی کوئی میڈیسن یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی ویکسین موجود نہیں ہوتی تھی. جب لوگوں کے پاس بیماریوں کی روک تھام کے لیے کسی قسم کی کوئی ویکسین یا میڈیکل اکوائپمنٹ موجود نہیں تھے تو اس وقت لوگوں کے لیے زندگی بہت غیر یقینی سی تھی. لیکن جو وقت گزرتا گیا سائنس نے صحت کے شعبے میں ہماری مدد کی اور مختلف ویکسینز تیار کی، مختلف اکوائپمنٹس تیار کیے اور آپ کہہ سکتے ہیں یعنی یہاں پر رائٹر یہ کہتا ہے کہ more than 30 years have been added to man's life. یعنی انسان کی زندگی میں 30 سال کا اضافہ کر دیا گیا. بیسیکلی سائنس کا یہاں پہ صرف اور صرف جو ایک کردار ہے وہ یہ ہے کہ سائنس نے بیماریوں کی روک تھام کی ہے. بحیثیت مسلمان ہمارا جو عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ جتنی زندگی اللہ تعالیٰ نے لکھی ہوئی ہے اتنی ہی ہمیں ملنی ہے. یعنی اتنی ہی ہماری زندگی ہوگی. جہاں پر موت کا وقت مقرر ہے وہاں پر ہمیں موت آنی ہے. لیکن جو رائٹرز ہیں انہوں نے صرف یہاں پر سائنسی طریقہ کار کے ذریعے جو صحت کے شعبے میں ہمیں مدد ملی ہے وہ بیان کی ہے. more than 30 years have been added to man's life. اس کا مطلب ہے کہ انسان جو ماضی میں جو لوگ تھے جن کی زندگی غیر یقینی تھی وہ اب ان ویکسینز کی وجہ سے اور میڈیکل اکوائپمنٹس کی وجہ سے وہ صرف اور صرف بیماریوں کی روک تھام کر سکتے ہیں تاکہ ان کی زندگی میں یہ جو موذی امراض ہیں یہ ختم ہو سکے. ہمارا سیکنڈ پوائنٹ ہے بیٹر سینیٹری کنڈیشن. پرانے وقتوں میں یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ پرانے زمانے میں لوگوں کے جو مکان ہوتے تھے وہ تنگ اور تاریک ہوتے تھے. گلیاں کچی اور ناہموار ہوتی تھیں. گندے پانی کا کوئی نظام موجود نہیں تھا. یعنی گندے پانی کے نکاس کا کوئی نظام موجود نہیں تھا. لوگ کوڑا کرکٹ گلیوں میں پھینک دیتے تھے. لیکن اب سائنس کی بدولت گلیاں اور نالیاں پکی ہو گئی ہیں. شہروں میں گندے پانی کے نکاس کا نظام موجود ہے اور اب لوگ جانتے ہیں کہ گندگی کئی امراض کا باعث بنتی ہے. 100 سال پہلے لوگوں کو پینے اور نہانے کے لیے پانی آسانی سے دستیاب نہیں ہوتا تھا. لوگ دور دراز علاقوں سے پانی بھر کر لاتے تھے اور پانی بہت کفایت شعاری سے استعمال کیا جاتا تھا. لیکن سائنس نے اس مسئلے کو بھی حل کر دیا ہے. اب تازہ اور صاف پانی وافر مقدار میں موجود ہے. صحت کے مسئلے کے ساتھ ساتھ سائنسی طریقہ کار نے خوراک کی قلت کا مسئلہ بھی حل کر دیا ہے. اب سائنس کی بدولت ہم پورا سال مختلف قسم کی غذائیں استعمال میں لاتے ہیں. اب انسان خوراک کو محفوظ کرنے کے جدید طریقوں سے بھی آشنا ہو چکا ہے. یعنی انسان کو پتہ چل چکا ہے، انسان اس بات سے آگاہ ہو گیا ہے کہ خوراک کو جدید طریقوں سے کیسے محفوظ کیا جا سکتا ہے. انسان اب غذا کو ڈبوں میں بند کر کے اور دودھ، انڈوں اور پھلوں کو خشک کر کے انہیں محفوظ کر لیتا ہے. یعنی انسان کو پتہ چل گیا ہے کہ وہ کیسے، یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ خوراک سے متعلق اس مختلف طریقہ کار سے انسان آگاہ ہو چکے ہیں جن میں ہمارے پاس آتے ہیں سلیکٹنگ، گریڈنگ، پروسیسنگ اور ڈی ہائیڈریشن. ہمارا 4تھ پوائنٹ ہے بیٹر ایٹیٹیوڈ. سائنس نے انسان کی سوچ میں بھی وسعت لائی ہے. دور جدید کے لوگ توہم پرستی اور بیجا خوف سے پیچھا چھڑا چکے ہیں. ماضی میں لوگ توہم پرست ہوتے تھے. یعنی قدیم زمانے کے جو لوگ تھے وہ توہم پرست تھے. وہ بیماری اور مصیبت سے بچاؤ کے لیے تعویذ وغیرہ کا استعمال کرتے تھے اور پھر بلیک کیٹس، نمبر 13، بروکن میرر، ان تمام چیزوں پر یقین رکھتے تھے. لیکن اب جو ہے موجودہ دور جو ہے یعنی جدید دور کے جو لوگ ہیں وہ
ان تمام چیزوں پر یقین نہیں رکھتے، وہ حالات و واقعات کو عقل کے پیمانے پر پرکھتے ہیں، اور وہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ ہر ایک جو ناگہانی آفت ہے، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی مسئلہ ہے تو یا اب کوئی بیماری ہے تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ریزن موجود ہے۔ سائنسی طریقہ کار کے استعمال سے توہم پرستانہ عقائد جن پر لوگوں کو بہت حد تک یقین تھا وہ اب ختم ہو چکے ہیں، اور لوگوں کو اس بات کا واضح طور پر علم ہو چکا ہے کہ ان کی کوئی ٹھوس بنیاد نہیں ہے۔ سائنس نے لوگوں کے ذہنوں میں وسعت پیدا کی ہے، لوگوں کو اس بات کا علم ہو چکا ہے کہ کچھ لوگوں کے ساتھ اگر کوئی مسئلہ پیش آتا ہے تو اس کی ایک معقول فطری وجہ ہوتی ہے، اس کے لیے اب جو لوگ ہیں وہ نتیجتاً آپ کہہ سکتے ہیں کہ لوگ مختلف طرح کے جو توہم پرستانہ باتیں تھیں ان پر یقین نہیں رکھتے۔ سائنس کی دریافتوں نے لوگوں کے اندر وسیع نظری پیدا کی، یعنی لوگوں کے اندر وسعت پیدا کی ہے، لوگوں کے ذہنوں کو کشادہ کیا ہے، اور لوگوں کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کیا۔ یہاں تک تھا ہمارا آج کا لیکچر۔ اب آپ کے ساتھ امپورٹنٹ کوسچنز شیئر کیے جا رہے ہیں جو اس چیپٹر سے ریلیٹڈ ہیں، اور یہ کوسچنز بورڈ کے پوائنٹ آف ویو سے بہت حد تک اہم ہیں۔ جی ویورز، ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ مزید ڈسکرپٹیو لیکچرز کے لیے چینل انگلش ہب کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ ایک نئے لیکچر کے ساتھ نبیلہ اشفاق آپ کی خدمت میں پھر سے حاضر ہوں گی۔ اپنا خیال رکھیے گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔